السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. وصلی علی جمیع الانبیاء المرسلین وآل کل وصحبہ اجمعین. اما بعد. So let us start our lesson. First of all, I want to let you hear the voice of this text by the native speaker itself. For that, I have selected a software, and you buddies will hear the text, inshallah. So everybody should carefully hear what is going on, how the words are pronounced, and you will get an idea how about the pronunciation also. Okay, inshallah. The village pharmacy. We have all seen neem trees growing near our houses, on roadsides, in parks, in gardens, in forests, and even in our own courtyards. Some of us also know a few of its uses. But do you know that the neem is a wonder tree and that every part of it has several useful qualities? Don't you think, then, that it is correct to call it a village pharmacy, a place where medicines are prepared and given out? Objectives. So یعنی اس میں کیا بولا گیا ہے، یعنی نیم ٹریز کے بارے میں. نیم ٹریز تم کو معلوم ہے، نیم کا پتہ وہ سب، نیم کا سب کچھ ایک دوا ہی ہے. تو نیم کے بارے میں ہی کیا ہے، ایک دواخانہ بولا گیا ہے. ولیج فارمیسی سے مراد ہم سوچیں گے کبھی کسی فارمیسی کا نام ہو، ایسا نہیں ہے. وہ بالکل یہ نیم کتنا اہم ہے ہماری زندگی میں، اس کے بارے میں ہے سبق. تو یعنی اس کے کیا کیا خاص ہے، تم بھی پہلے ہی تمہارے ابو امی سے یا تو تمہارے دادا سے سب سنے ہوں گے. اس کے فائدہ کیا ہے وہ سب سنے ہوں گے. تو انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں بول دیں گے. Objectives. After completing this lesson, you will be able to identify ways to honor memory of your loved ones, appreciate the values of trees and other natural resources in our life, recognize the importance of applying traditional knowledge to modern life, relate words to situations and use them in context. Use adjectives of quantity and quality in an appropriate manner. Identify the active and passive voices and relate to real-life situations. Write a message and draft a notice. یعنی کسی ایک سبق پڑھتے وقت تم کیا اس کے آبجیکٹیوز ہم عام طور پر اس کو اگنور کر کے جاتے ہیں، لیکن اس میں زیادہ دھیان دینے کی بات ہے. یہ آبجیکٹیو بنانے میں کتنا وہ لوگ کوشش کی ہیں اس کے بارے میں ہم سوچنا ذرا. یعنی ہم ایسا بولا جاتا ہے، یعنی ایک کوکروچ ہے نا، کوکروچ. تو کوکروچ سوئٹزرلینڈ میں گیا، کشتی میں گیا تھا. کشتی میں جانے کے بعد ایسا ہی گیا، سوئٹزرلینڈ میں گیا، کشتی کہیں گئے، آخر سوئٹزرلینڈ میں بھی پہنچ گیا. لیکن پھر وہ کشتی واپس آیا، لیکن سوئٹزرلینڈ کی کیا خوبی ہے، جو خوبصورتی ہے وہ پہچانا ہی نہیں. تو اسی جیسا ہمارا سفر نہیں ہونا ہے. ہمارا سفر بولے تو بالکل جہاں جہاں خوبصورت منظر ہے وہ سب دیکھ کے دل کیا بہت وہ دلکش منظر سب دیکھ کے دل کو بھی خوش کر کے ایسا ہم آگے بڑھنا چاہیے. تو یعنی تو آبجیکٹیوز کیا ہے، یہ آبجیکٹیوز سبق آخر میں ہوتے وقت یہ اس کے بارے میں ایک فکر ہم کو ہونا ہے. چاہے یہ جو ہوا ہے ابھی، یہ سبق پڑھنے سے مجھے ایک مقصد مل گیا ہے، کیا وہ بینیفٹ ہوا ہے، کیا ایسا دیکھنا چاہیے. تو سب سے پہلے اس میں کیا ہے آبجیکٹیوز، آئیڈینٹیفائی ویز ٹو ہانر میموری آف یور لوڈ ونس. ہمارے پسند ہمارے لوڈ ونس ہیں، محبوب لوگ، ہم سے ہم کو جو پیارے ہیں، ان کے میموری، ان کے یادوں کو رسپیکٹ دینے کے لیے. یعنی ان کو یادوں کو بولو، مرگ کسی کا انتقال ہوا تو ان کو یادوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہم ایسا ویسا سب کرتے. ایسے اس میں ایک کہانی ہے، وہ تم بعد میں دیکھیں گے. پھر اسی جیسے ٹریز کے ویلیو کتنا ہے وہ اس کو سمجھنا، یہ سب اس میں آئے گا. پھر ریکگنائز امپورٹنس آف اپلائنگ ٹریڈیشنل نالج ٹو ماڈرن لائف. ہمیشہ کیا ہے، ہم ماڈرن ہیں لیکن ہم ماضی سے بہت زیادہ تعلق ہمارا رہنا چاہیے. ماضی بولے تو بہت زمانوں کا تجربہ اس میں ہوتا ہے. وہ تجربات کو ہم اپنا کے ماڈرن لائف میں اس کو ملانا چاہیے. ایسے کی برت اس میں تم حاصل کرو گے. پھر کیا ہے وہ پھر گرامٹیکلی ریلیٹ ورڈس ٹو سچویشنز اینڈ یوز دم ان کانٹیکسٹ. یعنی ورڈس کو کیا سچویشن کے مطابق استعمال کرنا ہے. وہ ایک زبان پڑھنے میں بہت اہم بات ہوتی ہے. یعنی بولے تو تم اپنے زبان کے بارے میں سوچو. تو کسی ایک ملیالی بچہ کچھ بول رہا ہے، یعنی مثال کے طور پر کیا بولیں گے،
کیا ایک مثال بولے تو ہاں سنگ سنگ بول تو پتھر کا معنی آتا ہے تو یا تو وہ سنگ پتھر کا معنی آتا ہے لیکن وہ ہمیں کہاں استعمال کرتے ہیں اس کو سنگ بنیادی سنگ بنیادی ڈالنا سنگ مرمر ایسے سب الفاظ میں یہ نظر آتا ہے عام طور پر تو لیکن ایک ملیالی بچہ بول رہے ہیں کہ تم نہیں وہ تم دھونے کے لیے جاتے ہیں تو وہ اوپن باتھ روم ہے میرے لیے سنگ اخذ کرو یہ بولے تو تمہارا اپروچ کیا ہوگا اس سے اسی جیسے ملیالم میں روزہ رکھنے کے لیے ملیالم میں نومب ایڈکوگا بولتے ہیں ایڈکوگا بولتے ہیں اس کا لفظی معنی لینا ہے تم کو معلوم ہوگا تم کبھی ملیالم سنے ہوں گے تو ایک بچہ بول رہا ہے ملیالم کے مطابق روزہ لینا ایک ملیالی بچہ روزہ لینا بولے تو کتنا بورنگ لگتا ہے وہ ہمارے لیے وہ کتنا بورنگ لگتا ہے تو اسی جیسے ہمارا جو استعمال ہے ہم استعمال جو ہم ہر کسی ایک زبان ہو تو بھی تو وہ استعمال اس کے نیٹیو اسپیکرز کیسے کرتے ویسا ہم کرنا چاہیے ایسا نہیں تو اس سے زیادہ فائدہ نہیں ہم سمجھ سکتے ہیں بس اتنا ہماری زبان ہم سمجھ لیکن انگلش والے بولے تو وہ بھی نہیں سمجھ پائیں گے وہ دوسری ایک بات کم سے زیادہ ہم ان کی زبان سمجھیں گے لیکن ان سے بات کرنے کا صحیح سے ہم کو بات کرنے کا وہ سلیقہ بات کرنے کا وہ انداز ہم نہیں اپنائیں گے تبھی یہ بالخلاصہ کیا ہے ہم وہ زبان کو اپنائے نہیں وہ زبان کو ہمارے ہاتھ میں مل گیا لیکن اپنائے نہیں ہم کو جیسے چاہیے ویسے استعمال کرنے کا موقع نہیں مل جائے گا تو وہ کیوں یعنی اس میں سب سے اہم بات یہ ہے لینگویج پڑھنے میں سب سے اہم بات ہوتی ہے یعنی کانٹیکسٹ وہ زبان وہ لفظ کہاں استعمال کیا جائے گا اس کا کانٹیکسٹ ضرور ہم سمجھنا چاہیے تو مثال کے طور پر انگلش میں ہی از اے بگ اسکالر ایسا نہیں بولتے ہیں ہی از اے گریٹ اسکالر تو بگ گریٹ سے بولتے ہیں ہماری زبان میں سب برابر ہے بڑا ایسا دونوں کے لیے ہم بڑا رکھتے ہیں لیکن اس کے لیے ہم خاص کر کے ایک لفظ انگلش میں ہے کولوکیشن ڈکشنری انگلش کولوکیشن ڈکشنری بولتے ہیں تو وہ کولوکیشن میں اس کا میرے پاس ایک کولوکیشن ڈکشنری ہے میں تم کو وہ دکھاتا ہوں وہ تصویر کھینچ کے دیکھیں نا یہ آکسفورڈ انگلش کولوکیشن ڈکشنری تو ہم یعنی کانٹیکسٹ میں کیسے استعمال کرنا ہے وہ کسی ایک زبان پڑھتے وقت سب سے اہم بات ہوتی ہے پھر اس سے چند گرامیٹیکل ڈسکشن اس میں آئے گا ایڈجیکٹیوس آف کوانٹٹی ایڈجیکٹیوس آف کوالٹی وہ کیسے استعمال کرنے کا ہے وہ سب بعد میں آئے گا آئیڈینٹیفائی دا ایکٹیو پاسیو وائسز ایکٹیو پاسیو وائسز کیسے کیا ہوتا ہے ہمارے ریئل لائف میں کیسے اس کا استعمال ہو جاتا ہے وہ سب پھر اسی کے جیسے رائٹ اے میسیج اینڈ ڈرافٹ اے نوٹس یہ سب اس میں آئے گا تو آئیے آگے بڑھے انشاءاللہ Write a message and draft a notice. Note single. Before you read, think. How do you feel when you read about a tragedy in a newspaper? How would you like to pay your respect to the departed souls? What do you think about the idea of planting trees in the memory of those who have died? Have you observed the trees in your neighborhood? Have you ever thought about the uses? یعنی پڑھتے یہ سبق شروع کرنے کے پہلے اس کے بارے میں ذرا سوچنا ایک ٹریجڈی نیوز پیپر میں کبھی ٹریجڈی کی نیوز آتی رہتی ہے ابھی فی الحال ہمارے سپاہ فوجی لوگ بہت 20 سے زیادہ فوجی لوگ کو اپنے جان کھو گئے ہیں وہ لوگ ہمارے جان نثار کر دیے ہیں وہ ہمارے کنٹری کے لیے ویسے سب اخبار ہمیشہ اسی جیسے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اور کیا ارتھ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ایسے بہت ٹریجک نیوز ہوتے ہیں یہ ٹریجک نیوز پڑھتے وقت تمہارا کیا دل میں اس کا کیا اثر رہتا ہے وہ بولے ایسے اس میں بہت لوگ ڈپارٹڈ سول بولتے ڈپارٹ معنی بولتے جدا ہونا چلے جانا ایسا معنی ہے تو ڈپارٹڈ سولس ایسے روح ارواح جو ہیں ایسے لوگ جو چلے جاتے ہیں جن کا انتقال ہوتا ہے ان کے لیے تمہارا رسپیکٹ تم کیسے ادا کرتے ہیں تو اس کے بارے میں سوچو اسی جیسے یعنی ایسے ہم سے جو جدا ہو گئے ہیں ان کے میموری میں کچھ درخت کچھ ایسے درخت اگانا بولتے ہیں نا ایسے وہ تو کیا حال ہوگا اسی جیسے کیا
اپنے آپ کے آپ ارد گرد میں کہیں ٹریز ہے وہ سب دیکھیں ہیں، اس کے بارے میں سوچو وہ ٹریز کا کیا کیا فائدہ ہوتا ہے تمہارے ارد گرد میں آس پاس میں بہت زیادہ یہ سب ہوگا۔ تو آئیے نیکسٹ ہم ابھی سبق شروع ہوا نہیں، اب سے لے کر سبق شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ شروع کریں۔ The village pharmacy. It was already 6 in the evening. Nima, a student of Standard 8, had not yet returned home from school. Iniavan, her father, a pediatrician at the city hospital, her mother, Vembu, and her grandparents who had come from the village were very much worried. Nima entered just then with a sapling in her hand. "Oh, what happened to you? Why are you so late from school?" Nima, it was a tearful homage that we paid at our school to the 94 children who died under the most tragic circumstances in Nima, it was a اوکے، یعنی وہ ایک شروع کرنے کے لیے ایسا ہے۔ تو یہ سبق میں کیا ہے، وہ ایک نچوڑ میں بولتا ہوں، سب سے ایسا مفصل بولنے کی بات بہت آسان ہے، یعنی اس کے جو سبق جو ہوتے ہیں انگلش میں اس کا خاصیت کیا ہے، پڑھنا تم خود ہی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں تھوڑا ایکٹیویٹیز آئے گا، وہ ہے سب سے اہم۔ تو یہ سبق پڑھنے کے لیے میں تم کو بولنے کی بات کچھ نہیں، تم کتنے سال انگلش پڑھ رہے ہیں، تو میں سوچتا ہوں یہ آسان ہوگا تمہارے لیے۔ تو کیا یعنی اس میں میں پہلے ایک نچوڑ بول رہا ہوں، یعنی یہ نیما نامی ایک لڑکی ہے، وہ یعنی 8ویں جماعت میں پڑھ رہی ہے، وہ ان کے ابو ایک ڈاکٹر ہیں، پیڈیاٹریشین بولے تو بچوں کے ڈاکٹر ہیں۔ تو وہ ایسا، لیکن وہ گھر والے سب انتظار کر رہے ہیں اس کی، لیکن وہ آتی نہیں، اسکول سے آئی نہیں اب تک۔ تو بہت حیران ہو کے، یعنی کیا ہوا ہے اس کو، کچھ نہ کچھ ہوا ایسے سوچ کے، تو آخر تھوڑا لیٹ ہو کے وہ آئی تو اس سے پوچھا کہ کیوں اتنا لیٹ ہو گیا ہے، تو وہ بولا اپنا اخبار سے، یعنی ہمارے آج اسکول میں ایک پروگرام تھا، یعنی 94 بچے ہمارے اسکول سے جن کا انتقال ہوا تھا چند دن پہلے، ان کی یاد میں ہم ہر ایک بچہ ان کے نام میں ادھر کتنا ہے، ہر ایک بچے کے نام پہ 94 بچے نا، تو اتنا درخت ہم ادھر کیا ابھی نیا ہو کے پلانٹیشن کیے ہیں، ایسا بولے۔ تو اسی میں ایسا ہی ٹائم لگ گیا تھا، ایسا بولے۔ پھر تو تو وہ بول رہے ہیں نہیں، تو پھر یہ اب اس کے گرجن جو ہے، ابو امی اور اس کے دادا سب ادھر ہیں، تو ان سے بات ہوتی ہے، یعنی یہ کیسا ہوا تھا، یعنی یہ جو 94 نیم ٹریز تھا وہ، تو 94 نیم ٹریز ایسا لیں، تو یہ بہت اچھی بات ہوئی، اور کیا ہے یعنی تمہارے اسکول کی طرف سے بہت اچھا کارنامہ ہے ایسا بول کے۔ پھر نیم ٹری کے بارے میں ایک بات چیت ہوتی ہے ادھر، نیم ٹری کیا ہوتا ہے، اس کا کیا فرق، نیم کا درخت کا کیا فائدہ ہے، یعنی وہ بچے کو معلوم نہیں، تو یعنی ابو پوچھتے ہیں، ابو ہی شاید، تو یا تو گرینڈ ماں ایسا کوئی ہے، جو بھی ہو پوچھتے، پھر تو وہ بولتے مجھے زیادہ معلوم نہیں ہے، جو بھی ہو مجھے وہ ملا تو بہت اچھا ہوا، کیونکہ ہمارے اسکول میں ایک ایگزیبیشن چل رہا ہے۔ تو پھر بات چیت پورا کیا گیا، وہ گرینڈ فادر بات چیت کرتے، کیونکہ وہ زیادہ ایکسپرٹ ہوتے اس میں، کیا یعنی بولے تو وہ زیادہ عمر دراز ہیں، تو ان کے تجربہ بھی زیادہ ہوگا، تو اسی بنا پر وہ اپنے تجربہ پورا بولتے ہیں، اس سے کیا کیا فائدہ ہے، یعنی ہمارے بدن کے لیے، ہمارے کیا اسکن کے لیے، ہمارے دانت کے لیے، اور ایسا بہت میڈیسنل ویلیوز بہت کچھ بولتے ہیں، اسی کے جیسے اس کا یعنی میڈیسن صرف نہیں بلکہ ہمارے کھیتی کے لیے بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے، وہ کہ جہاں یہ نیم کا درخت زیادہ اگتا ہے ادھر وہ زمین بھی بہت اچھا ہوتا ہے، فرٹائل ہوتا ہے، اور بہت زیادہ کہ اس میں دیگر درخت وغیرہ سب اگنے کے لیے بھی اس کا سازگار ہوتا ہے، ایسا بہت فائدہ گن کے بول رہے ہیں، ابھی بولا تو ہمارا ٹائم ہی لگ جائے ایسا، تو میں زیادہ بولتا نہیں، یہ ہے اس میں۔ پھر تو اس کا ایسے ایک چرچا ہوتا ہے اس میں، تو یعنی یہ کیا درخت کس بنا پر وہ پلانٹ کر رہے ہیں، اگا رہے ہیں، یعنی اپنے سے جو جدا ہوئے ہیں، جو ان کے محبوب، ان کے پیارے جو کلاس میٹس ہیں، ان کی یاد میں یہ کرتے ہیں۔ تو اسی جیسے ہم بھی ہمارے اپنے جو ہم سے جو جدا ہوتے ہیں ان کی یاد میں ہم بھی ایسا کارنامہ کرنا چاہے جو ہمیشہ کے لیے قائم رہے، ایسا اسی ایک دن کے کام نہیں بلکہ بہت ان کی زمانوں تک ان کی یاد باقی رہے، ایسے کچھ کام کرنا چاہیے، ایسے ایک میسیج ہے یہ سبق میں۔ تو آئیے انشاءاللہ ہم ابھی انالیٹیکلی دیکھیں گے، ابھی ایک سمری ہو کے میں بولا، ابھی شروع کی طرف اور ایک مرتبہ جائیں گے انشاءاللہ۔
تو تم میرے ٹیکسٹ میں یہ دیکھ سکتے ہیں، میں سوچتا ہوں تم یہ دیکھ سکتے ہیں صحیح سے. تو اس میں کیا ہے، اٹ واز آلریڈی 6 in the evening. Nima, a student of Standard 8, had not yet returned home from school. In Yavan, her father, a pediatrician in the city hospital, her mother, Vembu, and her grandparents, who had come from the village, were very much worried. They were very much worried. بہت زیادہ حیران ہو گئے تھے. Nima ended just then. تبھی زیادہ ٹائم نہیں لگتے ہوئے. Just then. With a sapling in her hand. سیپلنگ بولے تو کیا معنی ہوتا ہے؟ سیپلنگ بولے تو درخت کا چھوٹا جو ہوتا ہے نا، اس کے لیے کیا بولیں گے تم لوگ؟ ادھر میں جو جہاں ایک اس میں وہ دکھا ہے، نہیں ادھر نہیں تو کہیں ہے، وہ تم آسان ہے. سیپلنگ درخت کا چھوٹا جو ہوتا ہے نا، وہ اس کے لیے بولتے ہیں. پھر ادھر ایک بات کیا، چند الفاظ کو میں ہائی لائٹ کیا ہوں ایک یلو کلر میں. وہ کیوں؟ یعنی وہ ایسا لفظ ہوگا جو جب کبھی تم کو معلوم ہوگا، پھر بھی وہ کمبینیشن میں بولا نا، کولوکیشن، وہ کولوکیشن کے ساتھ اس کو پڑھنا وہ بھی اہم ہے. چند الفاظ ان کو معلوم نہیں ہوگا، اسی بنا پر ہم ایسے کیے ہیں. تو اے سیپلنگ ان ہر ہینڈ. واٹ ہیپن ٹو یو؟ وائی آر یو سو لائٹ فرام اسکول؟ اٹ واز اے ٹیئرفل ہومیج دیٹ وی پیڈ. ٹیئرفل بولے تو کیا ہوتا ہے؟ ٹیئرفل بولے تو یعنی آنسو سے بھرا ہوا. ٹیئرفل ہومیج بولے تو رسپیکٹ. رسپیکٹ یعنی کسی کے ہمیں کنڈولنسز ایسے بولتے ہیں نا، کسی کا انتقال ہوا تو ہم کیا کرتے ہیں، کچھ میسیج کے اپنی طرف سے دیتے ہیں نا، یا تو کچھ پھول وغیرہ سب ایسا کرتے ہیں، اس کے لیے بولتے ہیں ہومیج. تو ادھر تم دیکھ سکتے ہومیج، ہونر، رسپیکٹ ایسے کا معنی ہے اس میں. اسی جیسے سیپلنگ کا معنی ادھر ہے. سیپلنگ کا معنی یہ بیبی پلانٹ، سمجھے؟ تو تم وہ کمبینیشن پڑھنا، ٹیئرفل ہومیج، پے اے ٹیئرفل ہومیج، یا تو پے ایسا ایک وہ کمبینیشن پڑھ کے رکھنا. تو آئیے یہ دیکھیں، یعنی اس میں کیا ہے، میں ٹیئر سے متعلق ہو کے چند کولوکیشن تم کو دیا ہوں. یعنی there were bitter tears، یا تو emotional tears in her eyes. He brushed، یا تو he brushed away، he dried، he wiped away tears from her eyes. سمجھے؟ یعنی آنسو کو پونجنا، کیا بولتے ہیں؟ پونجنا ایسا بولتے ہیں نا. اسی جیسے tears brimmed in her eyes، بھرا ہوا. tears spilled over his eyes، اس کا آنکھ سے بھی کیا ہے، stream down ایسا بولتے ہیں نا، stream down. he burst into tears. he shed، ادھر لکھا نہیں، he shed tears. shed ایسا نہیں، وہ تو اس میں تھوڑا کیا ہے، یعنی سوری، وہ کیا، وہ ادھر دو بٹن بھی ایک ساتھ آئے، اسی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے. تو معاف کیجیے گا. شیڈ ٹیئرس بھی SHED ایسا بولتے ہیں. تو یہ سب کمبینیشن جو ہے وہ ٹی اے سے متعلق ہو گئے، اس کے لیے ہم کولوکیشن بولتے ہیں. یعنی آنسو سے متعلق ہو کیا کیا الفاظ ہم استعمال کریں گے، ایسے ایک انداز اس میں اس سے آئے گا. سمجھے؟ یعنی یہ آخری والا تم اگنور کرنا، وہ تھوڑا مشکل ہو رہا ہے ابھی، وہ اس کو ایڈٹ کرنے کا جو میرے موبائل میں جو ہے وہ اس کے قریب ہی ریکارڈ کرنے کا بھی آیا، اسی وجہ سے کبھی وہ پوس ہو جائے گا، کبھی یا تو وہ ایسا ہو جائے گا اسی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو میں آج یہی تو ہے آج ہمارا سبق. تو میں سوچتا ہوں تم یہ صحیح سے سمجھے ہوں گے. انشاءاللہ ہم بعد میں اس کے چند ایکٹیویٹیز میں بعد میں دوں گا، اسی سے متعلق ہو کے تم کرنا چاہیے. اوکے انشاءاللہ. گڈ بائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.